اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 114۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ ہمارا جو قیامت کا ٹاپک ہے اس میں مختلف امپورٹنٹ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان کو سمجھیں۔ میں تھوڑی بہت جو ڈیٹیل جو میری سمجھ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن مین مقصد ہے آپ خود اس کو سمجھیں۔ اس میں جو ہم نے پیچھے کافی ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ پاک قیامت پہ ایمان کی بھی بات، یہاں بھی ایمان کی بات ہے اس آیت میں بھی، لیکن قیامت کے لیے یقین کا ہونا یا اس کی تصدیق کرنے کا بھی اللہ پاک جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ۔ تو وہ ہم نے کافی ساری آیات دیکھی، اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس ٹاپک پہ اتنی آیات ہیں۔ جیسے اب میں جو ابھی سلسلہ جو سٹارٹ کیا ہے یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے خدا پہ، اپنے آپ پہ اور قیامت پہ ایمان لانے کا دونوں اکٹھا ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں بہت ساری آیات میں۔ مینز میں نے جو شارٹ لسٹ کی میں نے جو نکالی ہیں وہ 15 ایک آیات تو میرے پاس ہیں، ہم ساری تو نہیں کر سکتے کیونکہ قیامت کے ٹاپک پہ اتنی زیادہ آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، ہزاروں تو نہیں میں کہہ سکتا یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کئی سینکڑوں مطلب آیات ہیں قیامت کے ٹاپک پہ، خالی ساری نہیں کر سکتے لیکن میں کوشش کروں گا امپورٹنٹ کروں۔ ابھی یہ جو ایک اس میں سے سلسلہ یہ 15 آیات کا جہاں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت پہ ایمان لانے کا اکٹھا ذکر ہوا ہے، یہ بھی ہم ساری تو نہیں کر سکتے، آگے بھی اسی قیامت پہ بہت سارے اور سلسلے، بہت ساری اور سب ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں۔ تو ان میں جو امپورٹنٹ سی آیات ہیں وہ کچھ 2 4 5 میں کروں گا، اور باقی جو ہے وہ میں ڈیٹیلز میں ساری ہے اینڈ پہ مینشن کر دوں گا۔ اچھا، اس آیت کے شروع میں ہی دیکھیں، خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ پاک اپنے ساتھ اور قیامت آخرت پہ ایمان کا اکٹھا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ 15 جگہ ایٹ لیسٹ میرے پاس آیات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور نیچے ان کے باقیوں کی آیات نمبر بھی دے دوں گا تاکہ کسی اور نے مزید پڑھنی ہو تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہی میں کہتا ہوں، یہی پیغام، مین پیغام ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے ایمان کے لیے، اور ہمارے دین میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے اس کا جگہ جگہ ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے ساتھ اب آخرت پہ ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو بس ایک ماننے تک کہ جی صحیح ہے، خدا ہے، پیدا کر دیا اس نے، سب کچھ ٹھیک ہے، ختم ہو گئی، بس اپنی مرضی کرتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے۔ تو آخرت پہ ایمان ہوگا تو وہ پھر وہ اس طرح اللہ سے ڈر کے رہے گا۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہی وہ آیت ہے جس میں اوپر آپ دیکھیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ اکثر سنتے ہوں گے بہت سارا، تو وہ یہ آیت ہے، اسی میں ہی 4 آیات چھوڑ کے پیچھے جو 110 نمبر آیت ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ذکر ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہے۔ اچھا، اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں امر بالمعروف، و نہی عن المنکر کیا ہے کہ بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اب یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ اب یہ جو نہی عن المنکر ہے یہ کیا یہ ہونا ہر ایک کے لیے تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے اپنا جو سرکل ہے یا اپنا جو دائرہ ہے اسی میں ہی جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں ہی، یا کسی کو ساتھ کو شائستگی سے اور کو بھی کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے، ورنہ تو اگر یہ ہو تو لیٹ سے
ہمارے جو مختلف ہم ایون جو کافر ہیں یا جو نان مسلمز، ہمیں یہ کہنا چاہیے نان مسلمز ہیں، ان کو تو ابھی چھوڑ دینا، سائڈ پہ رکھیں. ایون مسلمانوں میں ہی اگر ایسا کوئی کرنے لگ پڑے، مطلب ہمارے ہی جو آپس میں فرقے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتے، کئی تو اس حد تک کہ کافر ہی سمجھتے ہیں. تو لیٹ سے ان کے لیے اگر ایک کام برا ہے، وہ منکر ہے، ٹھیک ہے، بری بات ہے، تو وہ اس کو کیا منع کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ ان کو کہیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو تصادم ہوگا نا، لڑائی ہوگی. وہ کہیں گے جی ہم کریں گے، وہ کہیں گے بلکہ الٹا تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. تو وہ تو ایک لڑائی ہو جائے گی. میں ابھی مسلمانوں میں بھی دین والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں، جو دین والے ہیں یا علماء ہیں یا جو مطلب وہ ہیں، تو ان میں اگر وہ اس طرح کرنا، جیسے شیعہ ہیں تو شاید سنیوں کے نزدیک ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جو وہ منکر سمجھتے ہوں یا بری سمجھتے ہوں، بری باتیں سمجھتے ہوں، تو وہ ان کو ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں گے کیا؟ یا مطلب شیعہ ہیں تو وہ سنیوں میں سمجھتے ہیں. ایسے ہی آپ کے یہ جو رفع یا دین، یا مطلب میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، تو وہ ان کو کیا منع کریں؟ کیونکہ ان کے لیے تو وہ غلط ہے. ان کے لیے تو کئیوں کے لیے کوئی چیز بدعت ہے، کئیوں کے لیے شرک ہے. ایون مطلب وہابیوں کے لیے یا اہل حدیث کے لیے بریلوی بہت ساری چیزیں شرک کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے. تو شرک سے بڑی منکر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کیا ان کو منع کریں گے؟ اور کیسے منع کریں گے؟ مطلب وہ ایسے ہی جیسے ہو رہا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے نا. نہیں تو منع کرنے کے لیے کوئی بھائی بندوق اٹھا لینا یا کوئی ڈنڈا سوٹی اٹھا لینا، یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا پوائنٹ تھا، جس ڈسکس کر دیا میں نے اپنے تھاٹس. اچھا، اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، کہ نیکیوں کی طرف، نیک کام کی طرف جاتے ہیں، وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے بجائے برائیوں کے اور اس طرح کی بری چیزوں کی طرف. اچھا آگے کیا ہے؟ یہی لوگ نیکوکار ہیں، یہی صالحین ہیں، یہی صالحین ہیں جن کو اجر ملے گا، جن کو جنتیں ملیں گی. اور اگر آپ یہ جنرلی اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو وہ جنرلی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو بڑی حیران کر دے گی یہ بات. وہ یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ تب ہو رہی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور قرآن اتر رہا ہے. تو تب ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. آپ اس سے اگر پچھلی آیت پڑھیں گے تو اہل کتاب کا ذکر بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور وہ ان کا اجر جو ہے. اور اگلی آیت پڑھیں گے تو اس میں تو ایگزیکٹلی بتا دیا کہ ان کو جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، تب تو ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا لازمی تھا نا، تبھی کچھ اجر ملنا تھا نا. تو تب کی اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ اجر یا ان کا کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. تو آپ اس سے اگلی پچھلی آیات خود پڑھیں اور خود دیکھیں. جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ آیات یا یہ کچھ چیزیں کی تھی کہ قرآن پاک میں ایسی کہیں نہ کہیں سے چیزیں مل جاتی ہیں کہ دین ایک ہی ہے، اللہ کا پیغام مطلب ایک ہی ہے. دین کے مختلف یہ جو اس نے فرقے یا امتیں بنائی ہیں، ان میں پیغام اصل میں دین ایک ہی دی ہے سب کو. جزاک اللہ خیر.